کو معلوم تھا کہ ہم سب انبیاء کے بعد آخری زمانے میں ایک نبی مبعوث ہوں گے، محمد مصطفیٰ کی بعثت ہوگی۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم۔ اللہ پاک نے انسانیت پیدا کرنے سے پہلے سب انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور کہا میں تم سب کو نبوت دوں گا اور دنیا میں مبعوث کروں گا، تمہیں کتابیں دوں گا، تم پر وحی نازل کروں گا، صحائف دوں گا، تمہیں امتیں دوں گا، مگر جب تم سب کا زمانہ ختم ہو جائے تو تم سب کے بعد میرا آخر الزمان رسول آئے گا جس کے صدقے سے میں نے ساری کائنات بنائی ہے۔ تمہارے بعد اس نبی کی آمد ہوگی جس کے خاطر بزم کائنات سجائی ہے، اور تمہارے سب کے بعد میرا محمد مصطفیٰ اس کی ولادت ہوگی، اور پرانی کتابوں میں، صحیفوں میں، آسمانی کتب میں یہ لکھا تھا کہ ان کی ولادت شہر مکہ میں ہوگی، مکہ میں ولادت ہوگی، یہ کتابوں میں لکھا تھا۔ یہ بھی درج تھا کہ ہجرت کریں گے کھجوروں والے شہر میں۔ ہر نبی اپنی امت کو کہتا تھا کہ اگر میرے زمانے میں اور ہماری حیات میں محمد رسول اللہ مبعوث ہو جائیں تو ان پر ایمان لے آنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ حکم الہی تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا اگر تمہارے زمانے میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر اپنا کلمہ نہ پڑھاتے پھرنا، پھر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھانا، تم خود بھی سب ان پر ایمان لانا، ان کے دین کی مدد کرنا۔ فَاشْهَدُوا، گواہ ہو جاؤ، مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تمہاری زندگی میں میرے مصطفیٰ آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم خود بھی ان پر ایمان لاؤ گے۔ ہر نبی اپنی امت کو بتاتا تھا اگر رسول پاک آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو سب ان پر ایمان لانا، پھر میرا کلمہ نہیں چلے گا، پھر کلمہ محمد مصطفیٰ کا چلے گا، پھر تم ان کی امت ہو جانا، ان کے دین کا علم تھام لینا۔ جب ہر نبی اپنی امت کو بتاتا تھا کہ آنے والا آ رہا ہے جن کی خاطر ہمیں نبوت دی گئی، ہم نے اللہ کے حضور حلف وفاداری لیا ہے، عہد کیا ہے، میثاق کیا ہے، اور ان پہ ایمان لانے کا وعدہ کیا ہے، تو ہر نبی تمنا کرتا تھا شاید میرے زمانے میں مصطفیٰ آ جائیں۔ ہر نبی آرزو کرتا تھا شاید میری زندگی میں اللہ کا محبوب آ جائے، شاید میری عمر میں، میری حیات میں اللہ کا محبوب آ جائے۔ سو ہر نبی اس وقت تک اپنے ملک میں رہتا جب تک اس نے اپنا فریضہ نبوت کا ادا کرنا تھا، ان کو کلمہ پڑھانا تھا، انہیں شرک سے نکالنا تھا، انہیں توحید کی طرف بلانا تھا۔ جب تک اپنا فرض اپنی قوم میں ادا کرتے رہے اتنا عرصہ رہتے تھے، دل بیتاب رہتا تھا، دل بیتاب رہتا تھا کہ میرا فرض ختم ہو تو میں اس شہر میں جاؤں جہاں محبوب خدا آ رہے ہیں، شاید میرے زمانے میں آ جائیں، شاید میری ملاقات ہو جائے، شاید ان کا دیدار کر لوں، میں ان کا کلمہ پڑھ لوں۔ تو وہ نبی بن کے رہنے کی بجائے مصطفیٰ کا امتی بن کے رہنا چاہتے تھے۔ مبارک ہو آج اس نبی کا میلاد منا رہے ہو، اس نبی کے امتی ہو، اس نبی کے غلام ہو جس نبی کی محبت میں ہزارہا انبیاء پیدل سفر کر کر کے مکہ کی وادی میں آتے تھے۔ یہ جواب قرآن سے دیا میں نے، وہ چونکہ وعدہ کر کے آئے تھے اللہ سے اور انہیں خبر تھی، اور کل یہود جو مدینہ میں آباد تھے وہ اپنی نسلوں کو بتاتے تھے کہ نبی آخر زمان مبعوث ہونے والے، یستفتحون من قبل، اس نبی کا نام لے کر فتح حاصل کرتے تھے، حضور کی نام وسیلہ دیتے تھے۔
اے اللہ ہمیں کافروں پر فتح عطا کر۔ اس نبی کے صدقے جنہوں نے آنا ہے، تو سارے انبیاء، بات کعبے کی نہیں تھی، بات کعبے والے کی تھی۔ کعبے کے لیے نہیں، کعبہ تو جیسے خدا کا گھر ادھر تھا، اللہ کا گھر ادھر بھی تھا، عبادت گاہ وہاں بھی تھی یہاں بھی تھی، مگر آتے تھے اس کے لیے جس نے کعبے کو سجانا تھا، آباد کرنا تھا، جن کی خاطر میثاق کر کے آئے تھے، عہد کر کے آئے تھے، وعدہ کر کے آئے تھے، جن کا کلمہ پڑھنا چاہتے تھے، اس نبی کی خاطر ہر نبی۔ جب قوم ہلاک ہو گئی اور انہوں نے ہجرت کی، تو ہجرت کر کے تیزی سے پیدل چوڑتے تھے اور وادی مکہ میں پہنچتے تھے۔ شاید میرے زمانے میں مصطفیٰ آ جائے، شاید ہماری زندگی میں آ جائیں، ہم ان کا کلمہ پڑھ لیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ پر عمل ہو جائے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کا جھنڈا اٹھا کر ہم جہاد کریں ان کی قیادت میں۔ اس آرزو میں مکہ میں آتے تھے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔